میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے معاملات کو رپورٹ کرنے کا، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے بالکل اٹھ گیا ہے۔ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آؤٹ آف 10 جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس لگایا گیا، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی جس طرح سے ان کو نواز شریف زرداری اور اداروں نے جیسے سلیکٹ کیا تو انہوں نے پھر اس کو ان کے اعتماد پہ وہ پورا بھی اترے۔ لیکن میں کیوں ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہوں؟ میں اس لیے رپورٹ کرتا ہوں کہ ابھی میں 2-3 دن کے لیے گیا ہوا تھا، پہلے لاہور میں جسٹس عظمت علی شیخ صاحب جو ہیں ایک بڑے جج تھے، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے میں گیا، اور پھر ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور میرے تو محسن ہیں امجد حسین جٹ صاحب، تو وہ آج کل یو کے ہوتے ہیں، تو ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو ان کی رہائش جو ہے وہ اوکاڑا میں ہے، اور بہت دور دراز ان کا گاؤں ہے جو فتیانہ ان کا گاؤں ہے۔ تو میں اس لیے یہ چیزیں رپورٹ کرتا ہوں کہ جب میں نے فتیانہ جا کے پوچھا، وہاں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ملا، بڑے زبردست لوگ تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے، اور یعنی ویسے تو وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے ماشاءاللہ، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن بیکورڈ علاقہ ہے۔ اور ساتھ اس کے ایک اور گاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں تلونڈی، وہ بھی ایک بیکورڈ علاقہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگوں کو زیادہ نہ یعنی ٹی وی تو لوگ بالکل نہیں دیکھتے، اور نہ اس طرح سے کوئی ان کا آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے۔ لیکن ان دونوں علاقوں میں جب میں گیا اور میں نے بالکل عام لوگوں سے بات کی جو وہاں پہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کسان ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی، اور ان سے جب میں نے پوچھا سپریم کورٹ کے بارے میں پوچھا، پاکستان کی سیاست کے بارے میں پوچھا، تو ان کو ایک بات پتہ تھی، شاید ہم سے بھی زیادہ پتہ تھا۔ تو خاص طور پہ جب میں نے ان سے سپریم کورٹ کا پوچھا، جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا جی سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو انہوں نے بتانا شروع کیا، اور ان کے یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں جو الفاظ تھے وہ الفاظ کم از کم میں تو یہاں پہ نہیں دہرا سکتا، میرے اوپر توہین عدالت بھی لگ جائے گی، اور ویسے بھی میں کسی صورت بھی وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ ویسے یحییٰ آفریدی صاحب کو چاہیے کہ صدر کا پروٹوکول لے کے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پروٹوکول میں وہ باقی جگہوں پہ تو جاتے ہیں، کبھی عام اس کے اندر وہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے نا کہ مسلم حکمران امت مسلمہ میں جو پرانے دور کے ہمارے حکمران تھے، وہ بھیس بدل کے اور وہ جاتے تھے لوگوں میں، تاکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو کبھی یحییٰ آفریدی صاحب جائیں اور کبھی دیہاتوں کا رخ کریں، بیکورڈ علاقوں کا رخ کریں، اور چلیں کہیں نہ جائیں، یہیں پہ ماسک لگا کے اور راجہ بازار چلے جائیں، یا اپارا مارکیٹ چلے جائیں، اور کہیں چلے جائیں، میلوڈی مارکیٹ چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، اور جا کے ایسے پوچھ لیں کہ یہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ 2 منٹ بمشکل وہ لوگوں کو سنیں گے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جائیں گے، کہ اس سے پہلے کہ لوگ ان کو پہچانیں تو وہ بہتر ہے وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے وہ چیزیں سننا جو میں دور دراز علاقوں میں بھی، بیکورڈ علاقوں میں بھی ان کے بارے میں سنایا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ضروری، ہاں جب میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ بڑا اچھا بندہ ہے، منیب اختر بڑا اچھا بندہ ہے، عائشہ ملک بڑی دبنگ ہے، اور اطہر من اللہ کی کیا بات ہے، اور شاہد وحید بڑا اچھا جج ہے، ملک شہزاد احمد خان بڑا اچھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تھا، اور وہ تو گیا تو عالیہ نیلم نے تباہی کر دی ہے، اور یہ 5 جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے نام ان کو فر یاد ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کو کون یہ باتیں بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ولاگ سنتے ہیں، بشارت راجہ کو سنتے ہیں، احمد عدل سرفراز کو سنتے ہیں، وسیم ملک کو سنتے ہیں، مریم نواز خان کو سنتے ہیں، اور ان ذوالقرنین اقبال کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امت اللہ جان کو سنتے ہیں، ہم اسد طور کو سنتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو سنتے ہیں، تو آپ لوگوں سے سن کے ہمیں پتہ ہے کہ یحییٰ آفریدی کیا کر رہا ہے، نواز شریف اور زرداری نے اس کو لگایا ہے، اور وہی کام کر رہے ہیں جو نواز شریف اور زرداری چاہتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ ٹھیک ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں جب ہم یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی گالیوں کی بھی قدر کرتے ہیں، یہ گالیاں ہم سن لیں گے۔ لیکن اب میں ضروری سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے دوستوں کو آ کر کہا، وسیم ملک کو اور ساروں کو کہا، میں نے کہا روزانہ سپریم کورٹ پہ بات کیا کرو، لوگ نہیں دیکھتے زیادہ نہ دیکھیں، لیکن جتنے لوگ دیکھیں گے ضروری ہے یہ بتانا لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یحییٰ آفریدی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دور دراز بیکورڈ علاقوں میں لوگوں کو پتہ ہے، یہ ان ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کی وجہ سے، ان یوٹیوبرز کی وجہ سے، ان کورٹ رپورٹرز کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر، ثاقب بشیر صاحب کا بڑا انہوں نے ذکر کیا، احتشام کیانی کا ذکر کیا، حسین چودھری صاحب کے ٹویٹر کا ذکر کیا، تو یہ جو رپورٹرز ذیشان سید ہیں، یہ فیصل عباس کھر ہیں، یہ جتنے رپورٹرز ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں،
یا جو ولاگز کرتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی اب کروں گا اور ریگولر کروں گا۔ پہلے میں نہیں کر رہا تھا، اب میں ریگولر کروں گا، کیونکہ پہلے میں بھی تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار اتنی گالیاں پڑ جاتی ہیں تو مطلب اب چھوڑیں کیا کرنے، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کو نواز شریف نے زرداری نے بیٹھ کے اور سلیکٹ کیا، اور کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیا کرائٹیریا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ کس کرائٹیریا پہ ان کو لایا گیا۔ ایک ملاقات کے بھی بہت چرچے ہیں، اور شاہراہ دستور پہ ایک ملاقات کے بھی بڑے چرچے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو بلایا گیا ایک ملاقات کے لیے، انہوں نے انکار کیا، تو پھر کون وہاں پہ پہنچا، کیسے پہنچا، اور کیسے وہ ملاقات ہوئی، کیا معاملات طے ہوئے۔ تو وہ ہمارے کوئی دوست کہتے ہیں کہ جس دن اس ملاقات کی تفصیلات سامنے آ گئیں تو اس دن سارا پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ خیر اس ملاقات کی تفصیلات سامنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن سارا کچھ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یحییٰ افریدی صاحب دیکھیں نا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک ہی فل کورٹ کی میٹنگ کی تھی، اس کے بعد انہوں نے فل کورٹ کی میٹنگ نہیں کی۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس بلا کر کہا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم لگائیں، انہوں نے نہیں لگائی۔ کیوں؟ فل کورٹ وہ بٹھا دیتے، 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہو جاتی، وہ فارغ ہو جاتی تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان آ رہے تھے۔ پھر کیسے وہ یہ پروٹوکول انجوائے کرتے جو وہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو صدر پاکستان کا پروٹوکول لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے آئینی بینچ بنوایا امین الدین خان صاحب، جن کو ہمارے دوست بشارہ راجہ کہتے ہیں کہ اقوام عالم کے سب سے بڑے جج ہیں، اور کوئی ہمارا دوست کہتا ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے جج ہیں۔ تو ان کو، اور پھر حسنات ملک صاحب نے کہا کہ ان کو تھپکی دی یحییٰ افریدی صاحب نے کہ ویل ڈن، گڈ جاب، لگے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر وہ ثابت بھی ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب، اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب سے جو کیس واپس لیا، اور اس میں جو یحییٰ افریدی صاحب کا کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ اور پھر وہ جس طرح سے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑ سواری اور وہ ان چیزوں پہ پورا ان کا ماشاءاللہ وہ پورا انجوائے کر رہے ہیں اس اپنی پوزیشن کو۔ عدلیہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جو عدلیہ کو رپورٹ کرتے ہیں ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں گالیاں پڑتی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب مطمئن ہیں، کہتے ہیں جناب بڑی زبردست عدلیہ چل رہی ہے، اور ابھی وہ اپنی مرضی کے سارے ایڈمنسٹریشن لے آئے ہیں، پشتون ہمارے بھائی لے کر آئے ہیں، پختون لے کر آئے ہیں پوری ایڈمنسٹریشن۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پشتون لاتے ہیں، آپ پختون لاتے ہیں، بالکل آپ لائیں، لیکن اگر آپ کو پشتونوں اور پختونوں کا اتنا ہی آپ کو خیال ہے تو آپ وہ جو 26 نومبر کو پختون جن کو گولیاں ماری گئی ہیں ان کے معاملے کو بھی دیکھ لیں۔ ان کے تو چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ شواہد بڑے امپورٹنٹ ہیں، عمران خان نے جو بھیجے ہیں، میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا، اور آئینی بینچ والے کہتے ہیں ہمیں ملے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو وہاں پہ جو پختون اور بلوچ جو لاپتہ ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ان کا کیس بھی ٹیک اپ کر لیں۔ آپ نے آ کے صحافیوں کو کہا کہ وہ میں سن کے آیا ہوں، بڑا خوفناک تھا، دل دہلا دینے والی چیزیں تھیں جو لاپتہ افراد کے والے سے، لیکن آپ نے ان کو ٹیک اپ نہیں کیا۔ اور پھر اسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ٹیک اپ نہیں کی، فل کورٹ آپ نے کنوین نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیس پینڈنگ ہے، جو مخصوص نشستوں کی امپلیمنٹیشن والا معاملہ ہے، توہین عدالت والا کیس ہے، وہ آپ ٹیک اپ نہیں کرتے۔ آپ 9 مئی کے جو لوگ، اور پرویز اقبال جو ہیں، ملک پرویز اقبال جو وکیل ہیں، انہوں نے ایک لسٹ بتائی ہوئی تھی کہ کون کون سے کیسز ہیں 9 مئی کے جو کتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ آپ نہیں لگا رہے۔ عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک بڑا سٹرونگ ریفرنس پینڈنگ تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ٹریان کیس والا، وہ آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا۔ آپ نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے وہ آپ نہیں ٹیک اپ کر رہے۔ جس طرح سے آپ نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، خادم سومرو کو اور ان کو لگایا، یہاں پہ ٹرانسفر کیا جج محمد آصف کو، اور یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے اوپر لیا کہ میں نے یہ ٹرانسفر کروائی ہے، میں، اور سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، خوش ہوں کہ پنجابی جج آ گیا ہے، پشتون جج آ گیا ہے، بلوچی جج آ گیا ہے۔ اور کل جو یحییٰ افریدی صاحب کو بالکل ایکسپوز کر دیا جسٹس سرفراز ڈوگر نے، جس نے کہا کہ میں حکومت کی مرضی سے آیا ہوں، مجھے حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، مجھے حکومت نے پسند کیا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب اپنے اوپر لینے کہ میں نے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نظام، جو یہ نظام عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، یحییٰ افریدی صاحب اپنے اوپر لے رہے ہیں، اون کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں۔ یہ حالات ہیں، یہ حالت ہے۔